نحمده نصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آج انشاءاللہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 31 سے شروع کریں گے۔ اس سے پہلے جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے جو ہے آیات میں ایک چیز پڑھی تھی، وہ کیا تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کو مثال کے ذریعے سے سمجھایا تھا، کیونکہ بیسیکلی دنیا اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی بنائی ہے کہ انسان کے لیے بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے، اور کیا ہے کہ اس کی جو خوبصورتی ہے اس کے دھوکے میں انسان بہت جلدی آ جاتا ہے، اور اس دنیا کی جو جیسی یہ نظر آتی ہے حقیقت میں کیا ہے، یہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ ہمیں کیا لگتا ہے کہ یہ بہت خوبصورت ہے اور بہت ہی زیادہ ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے کہ یہ خوبصورت نہیں ہے بلکہ دھوکہ ہے، اور کیا ہے کہ بہت کم ہے، بہت ہی زیادہ حقیر ہے۔ اور اس چیز کی جیسے ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس میں حدیث میں کیا آتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ کیا ہے، سویٹ اور گرین ہے، میٹھی اور سبز ہے۔ میٹھی اور سبز سے کیا مراد ہے کہ جیسے بہت زیادہ فن ہے، اس میں بہت انجوائمنٹ والی ہے اور بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ سویٹ اور گرین ہے، میٹھی اور سبز ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں خلیفہ بنائے گا، یعنی ایک نسل کے بعد دوسری نسل جو ہے آ کر اس زمین میں رہے گی، اور یہ سب کچھ کیوں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھے کہ تم اس دنیا کے مقابلے میں اپنے آپ کو کس طرح سے بچا کر رکھتے ہو، یعنی تم اس دنیا میں جو کہ میٹھی اور سبز ہے، بڑی ہی اٹریکٹیو اور بہت اس میں انجوائمنٹ ہے، فن ہے، خوبصورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھیجے گا۔ کیسے بھیجے گا؟ سارے کے سارے انسانوں کو ایک ہی بار نہیں بھیج دے گا، بلکہ جنریشن آفٹر جنریشن، نسل در نسل آئیں گے۔ اور ایسا کیوں کرے گا اللہ تعالیٰ؟ کہ دیکھے کہ ہم انسان اس دنیا میں کیسا عمل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس میٹھی اور سبز دنیا کے مقابلے میں کس طرح سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں۔ تو یہی چیز جو ہے یہاں پر اس آیت میں بھی یہی مثال دی گئی کہ کس طرح سے جو ہے، اور مثال کیا تھی کہ یعنی اس دنیا کی زندگی کی مثال کیا ہے کہ جیسے آسمان سے جب بارش برستی ہے تو بارش کی وجہ سے زمین کیا ہے، آہستہ آہستہ اپنی خوبصورتی کو پکڑتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے بارشیں نہ ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ بنجر اور ویران ہوتی ہے، ہر چیز پیلی پڑی ہوتی ہے۔ تو جب بارشیں ہوتی ہیں تو اس کے بعد کیا ہے، زمین سرسبز ہو جاتی ہے، اپنی خوبصورتی کو پکڑ لیتی ہے، اور پھر کیا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ خوبصورتی ہمیشہ رہے گی، لیکن ایسا نہیں ہوتا، اور کیا ہے کہ اچانک سے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں، خزاں آتی ہے اور وہ ساری خوبصورتی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور کیسے ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ وہ خوبصورتی کبھی وہاں پر تھی ہی نہیں۔ تو بیسیکلی کیا تھا کہ یہ چیز کیا ہے، بہت ہی زیادہ عارضی ہے۔ اب یہ چیز بھی کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اچھا دنیا اگر خوبصورت اور اٹریکٹیو اور یہ کہ انجوائمنٹ والی بنا دی گئی ہے تو انسان اس کی خوبصورتی سے فائدہ نہ اٹھائے، یا پھر یہ کہ اس کو انجوائے نہ کرے، یہ چیز نہیں ہے۔ بلکہ کیا ہے کہ ایک اور بڑی اچھی جو ہے نا مثال دی جاتی ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے نا اس کو کس طرح سے مثال دی گئی کہ جیسے کہ سمندر میں جو ہے کشتی تیرتی ہے، کشتی چلتی ہے۔ اب کیا ہے کہ کشتی جو ہے کب تک اس سمندر کے پانی سے حفاظت میں ہوتی ہے، جب تک کہ وہ اس سمندر کے پانی کو اپنے اندر داخل نہ ہونے دے، یعنی ہر طرح سے احتیاط برتے اور کسی طرح سے بھی اس سمندر کے پانی کو اپنے اندر داخل نہ ہونے دے، تب تک تو کیا ہے کہ حفاظت میں رہے گی، آرام سے سمندر کے اوپر اوپر تیرتی رہے گی۔ لیکن جیسے ہی اگر کشتی میں سوراخ ہو جائے اور وہ پانی آہستہ آہستہ اس میں سمندر کا پانی داخل ہونا شروع ہو جائے تو فائنلی کیا ہے کہ کشتی جو ہے وہ ڈوب جائے گی، ہلاکت ہے۔ تو اسی طرح یہ دنیا کی زندگی بھی کیا ہے
کہ جب تک تو انسان کے دل کے ارد گرد رہتی ہے، اس کے دل سے باہر باہر رہتی ہے، اس کے دل کے اندر داخل نہیں ہوتی، تب تک تو کیا ہے کہ انسان جو ہے سمجھ لیں کہ محفوظ ہے۔ لیکن کیا ہے، یعنی دنیا جو ہے اس کے دل کے ارد گرد ہے، اس کے دل میں داخل نہیں ہو رہی۔ تو یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے کشتی جو ہے اس سمندر کے پانی سے فائدہ تو اٹھاتی ہے، بڑے مزے سے اوپر جو ہے اپنا سفر جاری و ساری رکھتی ہے، اس سمندر کے پانی سے، اس کی لہروں سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اسی طرح انسان کے دل میں بھی کیا ہے کہ اگر یہ دنیا کی زندگی اس کے دل کے باہر باہر رہتی ہے تو کیا ہے کہ اس دنیا سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، اپنی ضروریات پوری کرتا ہے، جتنا اس کو لینا چاہیے اپنی ضرورت کے مطابق لے لیتا ہے۔ لیکن اگر یہ دنیا اس کے دل کے اندر داخل ہو جائے، اس کے دل میں کھبنا شروع ہو جائے، اس کے دل میں آنا شروع ہو جائے، تو پھر کیا ہے، یہ اس کی ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے۔ تو بیسیکلی یہ دنیا کیا ہے کہ اس کو دل کے باہر باہر رکھا جائے، کیونکہ جب یہ دل میں کھب جائے تو پھر انسان کیا ہے، اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور اس کی حقیقت کیا ہے کہ یہ خوبصورت نہیں ہے بلکہ کیا ہے، بدصورت ہے۔ اور یہ چیز بھی ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے، کیونکہ بیسیکلی کیا ہے، دھوکہ ہے یہ جو اس کی خوبصورتی ہے، یہ دھوکہ ہے۔ ایک اور چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ دنیا میں جو ہے قیامت کے روز کیا ہوگا کہ ایک بہت ہی بوڑھی اور بدصورت جسے کہہ لیں کہ شکل کی صورت میں آئے گی، بہت بوڑھی اور ایک بد شکل صورت میں آئے گی، اور انسان جب اس سے پوچھے گا کہ یہ کون ہے تو اسے پتہ چلے گا کہ یہ وہ دنیا ہے جس کے پیچھے وہ بھاگتا رہا۔ کیونکہ ابھی تو ہمیں کیا نظر آتا ہے، بہت ہی خوبصورت اور اٹریکٹیو نظر آتی ہے، اور اس کی حقیقت ہمیں کب پتہ چلے گی، آخرت میں پتہ چلے گی کہ یہ جس کے پیچھے انسان ساری زندگی بھاگتا رہا، یہ تو کیا ہے کہ بدصورت اور بوڑھی شکل میں جو ہے ہمیں دکھائی نظر آئے گی۔ تو بیسیکلی یعنی وہی مثال کہ دنیا جو ہے نا بس دل کے ارد گرد گھومنی چاہیے، اس سے فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے، لیکن اس کو دل کے اندر داخل ہونے سے جو ہے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور پھر کیا تھا کہ ایک اور چیز بھی ہمیں پتہ چلی کہ قیامت کے روز جو ہے انسان اپنے لیے خود ہی کافی ہوگا، کہ اپنے جب اعمال نامے کو دیکھے گا تو وہ اپنے لیے خود سے خود وہ جج کر لے گا، اس کے لیے بڑا آسان ہوگا اپنے اعمال نامے کو دیکھ کر جو ہے کہ وہ کہاں کو ڈیزرو کرتا ہے، جنت کو یا کہ جہنم کو، کہ اتنا کلیئر ہوگا، اس کا ایک ایک عمل جو ہے اس کے سامنے آئے گا، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوگی کہ جیسے اس کو بھول جائے کہ اچھا پتہ نہیں یہ میں نے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، یہ میرے اعمال نامے میں کیوں آ گیا۔ یعنی اس کا اعمال نامہ جو ہے اس قدر واضح ہوگا، اس کے سامنے ہر چیز اس پر عیاں ہو جائے گی کہ وہ کیا ہوگا، وَكَفَى بِنَفْسِكَ حِسَابًا، اپنے نفس کا حساب کتاب لینے کے لیے آج تم خود ہی کافی ہو، یعنی کوئی اور نہیں چاہیے بلکہ تم جو ہے خود ہی کافی ہو۔ اور پھر یہ چیز بھی کہ اس دنیا کی وجہ سے انسان جب اپنی آخرت کو پیچھے ڈالتا ہے تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، یعنی ساتھ ساتھ جسٹیفائی بھی اپنے نفس کو کر رہا ہوتا ہے کہ اچھا نہیں یہ اس لیے ہے، یہ اس لیے میں اس وجہ سے یہ اللہ کا حق نہیں ادا کر پا رہا، میں اس وجہ سے جو ہے یہ انسانوں کے ساتھ ان کا یہ حق نہیں ادا کر پا رہا، یعنی اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا رہتا ہے۔ اصل زبان میں کہہ لیں کہ بہانے جو ہے وہ ہم بناتے رہتے ہیں۔ تو وہ چیز بھی ہمیں بتا دی گئی، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، کہ جو کچھ بھی اس طرح کی جھوٹی جسٹیفیکیشن، جھوٹے بہانے، جو کچھ ہم دنیا میں اپنے نفس کے ساتھ جو ہے بناتے رہے اور یہ سوچتے رہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ کو بھی شاید ہم انہی چیزوں سے جو ہے سیٹسفائیڈ کر دیں گے کہ اچھا یہ وجوہات ہم وہاں پر پیش کر دیں گے، تو یہ ساری جھوٹے بہانے کیا ہیں، ضلع، یہ انسان سے گم ہو جائیں گے، کیونکہ بیسیکلی اس قدر وہ عظیم دن ہوگا اور اس کی جسے کہہ لیں کہ اس قدر خوفناک دن ہوگا کہ انسان کو یہ ساری باتیں یاد نہیں رہیں گی، کیونکہ یہاں پر تو ہم بڑے مزے سے کہہ دیتے ہیں نا کہ اچھا پوچھا گیا تو ہم اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ دیں گے، تو یہ چیز وہاں پر نہیں ہونے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس دنیا کی حقیقت کو صحیح معنوں میں سمجھنے والا بنا دے تاکہ ہم اس کے دھوکے میں نہ آئیں، آمین۔ تو اب انشاءاللہ جو ہے آج کا نیا لیسن شروع کرتے ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کل پوچھیں
بیسیکلی مشرکین مکہ سے یہ بات کی جا رہی ہے، کیونکہ مشرکین مکہ بھی کیا کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان تو لاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے اور بہت سے معبود جو ہے من گھڑت بنا رکھے تھے بتوں کی صورت میں، جن کو کہ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ ان بتوں کو اپنے نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے تھے، اور ان کو کیا سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے شفعاء ہیں، سفارشی ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھیں، من یرزقکم، تمہیں رزق کون دیتا ہے، من السماء، آسمان سے، والارض، اور زمین سے، ام من، یا کون، یملکو، مالک ہے، السمع، کانوں کا، والابصار، اور آنکھوں کا، ومن، اور کون، یخرجو، نکالتا ہے، الحی، جاندار کو، من المیتی، بے جان سے، ویخرجو، اور نکالتا ہے، المیتہ، بے جان کو، من الحی، زندہ سے، ومن، اور کون، یدبرو، انتظام کرتا ہے، الامر، کاموں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ سے یہ تمام سوال کیجئے کہ ان لوگوں کو آسمان اور زمین میں سے رزق کون فراہم کرتا ہے، ان کی کانوں کا اور ان کی آنکھوں کا مالک کون ہے، یعنی کس نے ان کو سننے کی صلاحیت دی اور کس نے ان کو دیکھنے کی صلاحیت دی، اور پھر یہ کہ کون جو ہے جاندار سے بے جان کو پیدا کرتا ہے اور بے جان سے جاندار کو پیدا کرتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ اس کائنات کے جتنے بھی کام ہیں اس کا تمام انتظام جو ہے یہ کون کرتا ہے۔ اب یہ سوال جب ان سے کیا جاتا مشرکین مکہ سے، تو آگے سے کیا جواب ہوتا، فَسَيَقُولُونَ اللہ، کہ پس وہ فوراً کہہ دیں گے کہ اللہ، یعنی ڈیفینیٹلی ان کا یہی جواب ہوتا تھا اس میں کہ کیا کہتے تھے کہ یہ سارے کام تو اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، کہ آسمان سے بارش برستی ہے، آسمان سے ہمیں سورج کی روشنی اور اس کی گرمی ملتی ہے، اور زمین یہ جو فصلیں اگاتی ہے، یہ جو پھل پھول اگاتی ہے، ان سارے کاموں کو کون کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ فَسَيَقُولُونَ اللہ، کہ پس وہ فوراً کہہ دیں گے کہ اللہ۔ تو پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ فَقُل، تو پھر کہہ دیجئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، افلا تتقون، کہ پھر تم ڈرتے نہیں ہو۔ پھر ان کی جو ہے عقل کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اگر یہ ساری باتیں تم جانتے ہو، اس کے باوجود جانتے بوجھتے ہوئے بھی ان بے جان بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو پھر؟ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے یعنی یہ چیزیں بتا کر ان کو یہ بات ریئلائز کروائی جا رہی ہے کہ یہ جو رزق ملتا ہے بیسیکلی یہ زمین اور آسمان کی آپس میں جسے کہہ لیں کہ کوآرڈینیشن سے ملتا ہے۔ یہ جو زمین پر ہمیں رزق مل رہا ہے تو یہ کیا ہے، آسمان اور زمین کی آپس میں کوآرڈینیشن ہے جس کی وجہ سے ہمیں رزق ملتا ہے، یعنی سورج ہے، بارش ہے، اور پھر زمین جو ہے فصلیں اگاتی ہے۔ تو یہ سارا سسٹم جو ہے اس قدر خوبصورت طریقے سے آرگنائزڈ وے میں کام کرتا ہے کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کو کنٹرول جو ہے نا کوئی ایک ہستی کر رہی ہے، ایک سے زیادہ نہیں کر رہی۔ اگر ایک سے زیادہ لوگوں کے پاس ان چیزوں کا کنٹرول ہو تو ہمیں تو بہت زیادہ فساد نظر آئے گا۔ یعنی کیا ہے کہ سورج کبھی نکلے گا تو کبھی مہینوں کے لیے نہیں نکلے گا، ایسا تو نہیں ہوتا نا، یعنی ایک پیٹرن پہ چیزیں چل رہی ہیں، سموتھلی چل رہی ہیں۔ تو یہ کیا چیزیں شو کر رہی ہیں، کیونکہ جہاں پہ اتھارٹی ہوتی ہے، پاور ہوتی ہے، اگر دو لوگوں کے پاس برابر کی ہو تو وہاں ضرور جو ہے جسے کہہ لیں کہ ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے اس طاقت کو استعمال کرنے کی۔ یوزلی کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر دو ایک جیسے طاقت کے لوگ ہوں تو وہاں ان میں ضرور جو ہے نا یہ کھینچا تانی شروع ہو جاتی ہے کہ اپنی طاقت کا وہ استعمال کر کے اپنی مرضی جو ہے وہ ڈالنا چاہ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں کائنات کے سسٹم میں یہ چیز نظر نہیں آتی کہ وہاں پر جو یہ جو ہے فساد والی چیز جو ہے ہمیں نہیں نظر آتی۔ تو یہ کیا چیز شو کرتی ہے کہ ایک ہی ان تمام چیزوں کو چلانے والا ہے، اس کا کنٹرولر کون ہے، ایک ہی ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اب یہ چیز کہ کانوں میں سننے کی صلاحیت اور آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت، یہ بھی جو ہے
آپ یعنی جو لوگ بتوں کی بھی عبادت کرتے ہیں، پوجتے ہیں، یا پھر جن لوگوں نے اور انسانوں کی صورت میں جھوٹے خدا بنا رکھے ہیں، اگر ان سے بھی پوچھیں تو وہ بھی بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ ان کے پاس یہ طاقت نہیں ہے، ان بتوں کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ یہ ہمیں جو ہے سننے کی صلاحیت دے سکیں، یا پھر یہ کہ آنکھوں کی دیکھنے کی صلاحیت دے سکیں۔ اور اسی طرح کیا ہے کہ جاندار سے بے جان سے جاندار کو پیدا کرنا۔ بے جان سے جاندار کس طرح سے پیدا ہوتا ہے کہ جیسے کہ مرغی کا انڈا کیا ہے، بے جان ہوتا ہے، لیکن اس میں سے جاندار جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک بیج کیا ہوتا ہے، بے جان ہوتا ہے، لیکن اس میں سے جاندار درخت جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح کیا ہے کہ جاندار سے بے جان کو پیدا کرتا ہے، یعنی وہی اسی کا الٹ کر لیں، یا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائمز جو ہے بچہ جو ہے وہ مردہ پیدا ہو جاتا ہے، تو ایک جاندار ماں ہوتی ہے لیکن اس میں سے بچہ کیا ہے، مردہ پیدا ہو جاتا ہے، بے جان پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے کام جو ہیں جتنے بھی لوگوں نے جھوٹے خدا بنا رکھے ہیں، کوئی بھی ان کی طرف ان چیزوں کو منسوب نہیں کرتا کہ یہ کام وہ کرتے ہیں۔ تو بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح سے جو ہے جیسے ہندوؤں میں بھی دیکھیں کہ انہوں نے یہ سارے چھوٹے چھوٹے بت بنا رکھے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان میں بھی یہ تصور پایا جاتا ہے کہ ایک جسے کہہ لیں کہ ایک بڑا بھگوان ہے، یعنی ایک بڑے بھگوان کا کانسیپٹ جو ہے نا ان میں بھی ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ یہ جو کائنات ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے بت ہیں انہوں نے نہیں بنائی، بلکہ کوئی ایک بڑا بھگوان ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ کیونکہ یہ جو ان کے چھوٹے چھوٹے بت ہیں بیسیکلی انہوں نے کس طرح سے بنا رکھے ہیں کہ اچھا یہ بت جو ہے یہ لکشمی کا ہے، یعنی اس کا کہ بھئی اس کی پوجا کریں گے، یہ ہم سے خوش ہوگا تو یہ ہمیں دولت دے گا، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یعنی ڈفرینٹ اپنی دنیاوی فائدوں سے ریلیٹڈ انہوں نے اپنے بت بنائے ہوئے ہیں کہ اس کو اگر ہم خوش کریں گے تو یہ ہمیں یہ دے دے گا، یہ ہمیں یہ دے دے گا، یہ ہمیں یہ دے دے گا۔ اس کائنات کی تخلیق کو یہ بتوں کی طرف ایٹریبیوٹ نہیں کرتے کہ یہ ان بتوں نے یہ آسمان اور زمین بنا دیے۔ تو ایگزیکٹلی یہی چیز جو ہے مشرکین مکہ بھی تھے کہ وہ ان تمام چیزوں کو مانتے تھے کہ یہ سارے کام اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ہستی کرتی ہے، یہ ہمارے بت نہیں کرتے۔ اور یہی چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے گا تو یہ فوراً کہہ دیں گے، ایک سیکنڈ بھی ڈیلے نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ ہاں یہ سارے کام تو اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ تو پھر کہا جا رہا ہے کہ افلا تتقون، کہ تم ڈرتے نہیں ہو۔ یعنی جب انسان یہ جانتا ہے کہ اس کی جو سروائیول ہے وہ اس ہستی پر ڈیپینڈ کر رہی ہے، تو پھر کس طرح سے انسان جو ہے اس ہستی کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ جب اسے پتہ ہے کہ میں اس دنیا میں اگر موجود ہوں، زندہ رہ رہا ہوں، سکون سے ہوں، تو صرف اور صرف اس ایک ہستی کی وجہ سے ہوں۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ جب انسان کو پتہ ہے کہ میں ڈیپینڈنٹ ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر، یعنی میری موجودگی، میری ایگزسٹنس جو ہے، میری سروائیول جو ہے اللہ تعالیٰ کے بنا ہو نہیں سکتی، تو یہ تو یعنی بڑا ہی سیریس معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں کیا ہونا چاہیے کہ پھر یعنی کیا ہے کہ یعنی یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، افلا تتقون، پھر بھی انسان ڈرتا نہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم کتنے زیادہ جو ہیں ایک ایک لمحے کے لیے ہم کیا ہیں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ افلا تتقون، پھر بھی انسان جو ہے وہ ڈرتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے۔ ڈر کس بات کا؟ یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو ہماری نافرمانی پر ہمارا جینا جو ہے نا وہ بالکل ختم کر دے، ہماری زندگی کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ اور پھر کیا ہے، فَذَلِكُمْ، بس یہی ہے، اللہ ربکم، تمہارا پروردگار، الحق، سچا، فماذا، پھر کیا ہے، فماذا، پھر کیا ہے، بعد الحق کی، حق بات کے، الا، سوائے، الضلال، گمراہی کے، فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر تم کدھر پھرے جاتے ہو۔ اب یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد، خود ان سے اعتراف کروانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہی اللہ کیا ہے، تمہارا سچا پروردگار ہے، یہی تمہارا سچا رب ہے۔ اب کیا ہے کہ جب یہ بات بالکل جسے کہہ لیں کہ اسٹیبلش ہو گئی ہے، پروو ہو گئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ذات جو ہے وہ کیا ہے، سچا رب ہے، تو پھر اس کے بعد، اس حق کے بعد
انسان اگر کسی اور کو اپنا جو ہے رب بنائے گا، کسی اور کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھے گا، کسی اور کو اپنے رزق کا مالک سمجھے گا، تو وہ کیا ہے؟ الضلال، گمراہی ہے۔ کیونکہ حق بات جب پروو ہو جائے کہ یہ بات ٹھیک ہے، اس سے ہٹ کر انسان کچھ بھی لے لے گا تو وہ کیا ہوگی؟ گمراہی ہوگی۔ کیونکہ حق کیا ہے؟ پروو ہو چکا ہے، حق کو لیں گے تو وہی حق ہے، اگر حق سے ہٹ جائیں گے تو باقی سب کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر تم کدھر پھرے جاتے ہو؟ اور پھر کیا ہے؟ یعنی وہی بات، تصرفون کہ پھرے جاتے ہو، یعنی حقیقت حال تم پر عیاں بھی ہے، پھر بھی کیا ہے کہ جان بوجھ کر جو ہے اس حقیقت سے ہٹ جاتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا جو ہے وہ رب ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کذالک، اسی طرح حقت ثابت ہو کر رہی کلمت بات ربک تیرے پروردگار کی علی الذین ان لوگوں پر جو فسقوا نافرمان ہوئے، انہم کہ وہ لا یؤمنون نہیں ایمان لائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات نافرمانوں کے حق میں ثابت ہو کر رہی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کی بات کون سی تھی جو کہ فاسقوں کے حق میں ثابت ہو کر رہی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کیا تھی؟ کہ یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، یعنی یہ آلریڈی جو ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بات تھی کہ یہ جو فاسق لوگ ہیں، فاسق کیا ہیں؟ جو حدوں سے نکلے ہوئے ہیں۔ بیسیکلی فسق کیا ہوتا ہے کہ جب کھجور کی گٹھلی جو ہے، کھجور جو ہے بہت زیادہ ایکسٹرا جسے کہہ لیں پک جاتی ہے، نرم ہو جاتی ہے، تو وہ کھجور جو ہے اپنے چھلکے سے باہر آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کا چھلکا سا ٹوٹ جاتا ہے اوپر سے، اس کی سکن جو ہے، اور وہ باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فسق۔ تو اسی طرح فاسق انسان کون ہوتا ہے؟ جو کہ تھوڑے بہت گناہ نہیں کرتا، چھوٹی موٹی غلطیاں نہیں کرتا، بلکہ حدوں کو توڑنے والا ہوتا ہے، یعنی بالکل جو ہے نا اپنی لمٹس کا خیال نہیں رکھتا۔ تو ایسے فاسق لوگوں کے بارے میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات حق اور سچ ثابت ہو کر رہی کہ یہ لوگ کبھی بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ اب کیا ہے کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اچھا چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بات تھی اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو پورا کیا اور زبردستی ان کو ایمان لانے سے روک کے رکھا، نہیں، بلکہ کیا ہے کہ یہ بات جو کہ آلریڈی اللہ نے یہ کہہ دی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اٹ ڈزنٹ مین کہ بھی اللہ تعالیٰ نے زبردستی ان پر کفر جو ہے مسلط کر دیا، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ یہ لوگ، ان کے سامنے جتنی مرضی ہدایت آ جائے، جس طرح سے بھی ان کو سمجھایا جائے، ہر طرح سے بات کو کلیئر کر دیا جائے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے جس کے مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ سو بیسیکلی یہ بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علم پر مبنی ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی پر مبنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے ان کی قسمت میں لکھ دیا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم پر مبنی بات ہے کہ ان کو ہدایت پہنچائی جائے گی، حق ان کو بتایا جائے گا، ہر طرح سے ان کو دلائل دیے جائیں گے، حق کو پروو کیا جائے گا، اس کے باوجود یہ حق کو سمجھنے کے باوجود یہ گمراہی اور کفر کے رستے کو اختیار کریں گے، یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ یہ بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ کل پوچھیں، حل کیا من شرکائکم تمہارے شریکوں میں سے من کوئی ہے جو یبدأ پہلی بار پیدا کرے الخلق پیدائش یا تخلیق ثم پھر یعیدہ پھر دوبارہ اسے کرے۔ کل کہہ دیجئے اللہ یبدأ پہلی بار پیدا کرتا ہے الخلق خلق کو، تخلیق کو، ثم پھر یعیدہ پھر دوبارہ پیدا کرے گا، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ پھر تم کہاں بہہ کے جاتے ہو۔ اب ایک اور ان کو جو ہے دلیل دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان مشرکین سے پوچھیں کہ یہ جو تم لوگوں نے اپنے شرکاء بنا رکھے ہیں، شریک بنا رکھے ہیں، تو ان شرکاء میں سے کوئی ایسا شریک ہے جس نے کہ تخلیق جو ہے اس کی ابتدا کی ہو،
یعنی پہلی بار اس کو بنایا ہو. بیسیکلی بدا کیا ہوتا ہے کہ بالکل پہلی بار بنانا. یعنی بدا کیا ہے کہ کسی چیز کو جس سے اسی سے لفظ کیا ہے بدت کا بھی اسی سے لفظ ہے نا کہ بدت کیا ہوتی ہے یعنی وہ چیز جو کہ پہلے بالکل ایگزسٹ نہیں کر رہی تھی تو اس چیز کو جو ہے بنا لیا جائے تو وہ کیا ہوتی ہے بدت ہوتی ہے. بدت کو بدت بھی اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو بالکل نہیں کیا لیکن بعد کے لوگوں نے اس چیز کو کرنا شروع کر دیا. بالکل ایک نئی چیز انہوں نے کرنا شروع کر دی جو کہ پہلے سے ایگزسٹ نہیں کر رہی تھی. تو بیسیکلی بدا کیا ہے کہ پہلی بار پیدا کرنا کہ اس سے پہلے وہ چیز اس طرح سے ہو ہی نہ. پہلی بار کسی چیز کو پیدا کرنا بغیر پیٹرن کے بغیر نمونے کے اس طرح کی کوئی بھی چیز ایگزسٹ نہیں کر رہی تھی. تو بیسیکلی یہاں پر ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ جتنے بھی تم لوگوں نے شریک بنا رکھے ہیں ان میں سے کوئی ایسا شریک بھی ہے کہ جس نے پہلی بار جو ہے کسی چیز کو تخلیق کیا ہو کہ ایسی چیز جو کہ پہلے سے موجود نہیں تھی اس کا کوئی پیٹرن کوئی نمونہ یا اس کا میٹیریل جو ایگزسٹ نہیں کر رہا تھا تو اس نے کسی چیز کو بنایا. کیونکہ بیسیکلی تخلیقات جو ہے نا ایسے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم انسانوں نے بھی بہت کچھ تخلیق کر لیا تو ہماری تخلیق کیا ہے وہ بدا میں نہیں آتی بلکہ کیا ہے کہ آلریڈی ایگزسٹنگ چیزیں ہیں جن کو ہم نے ملا کر ایک نئی چیز بنائی ہے. اور اس میں بھی اگر ہم دیکھیں کہ جو پرنسپلز ہیں یا جو آئیڈیاز ہیں وہ چیزیں آلریڈی نیچر میں ایگزسٹ کرتے ہیں. اگر ہم نے جہاز بنا لیا تو اڑنے کا آئیڈیا یہاں پر موجود تھا کیونکہ پرندے ہم نے ہوا میں اڑتے دیکھے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ ہم جو کچھ بھی تخلیق کرتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں میٹیریل پرووائڈ کر رکھا ہے اور اس کے لیے آئیڈیاز بھی ہمیں پرووائڈ کر رکھے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو مکس اینڈ میچ کرتے ہیں اور اس سے ہم ایک نئی چیز بنا لیتے ہیں. لیکن یہاں پر اس قسم کی تخلیق کی بات نہیں ہو رہی بلکہ کیا ہے کہ بغیر آئیڈیا کے اور بغیر میٹیریل کے جو ہے ایک نئی چیز جو ہے وہ تخلیق کرنا. تو ایسا تو کوئی بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ ہم نے ہوا میں ہی کوئی چیز بنا لی ہو, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر کیا ہے ثم یعیدہ اور پھر ایک بار نہیں دوبارہ بھی اس کو بنائے. تو کیا ہے کہ جتنے بھی جھوٹے خدا ہیں ان میں کسی میں بھی یہ کوالٹی نہیں پائی جاتی. اور پھر جو ہے اسی چیز کا جو ہے جواب دیا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی ہے جو کہ پہلی بار پیدا کرتا ہے اور پھر بار بار پیدا کرتا ہے, بار بار پیدا کرتا ہے. یعنی کیا ہے کہ جیسے کہ اب ایک بیج کی مثال لے لیں کہ ایک بیج سے جو ہے وہ درخت بن جاتا ہے. اب ٹھیک ہے کہ ہم کچھ ظاہری سبب کرتے ہیں کہ ہم بیج لیتے ہیں اور اس کو زمین کھودیں گے, اس میں دبائیں گے, پانی دیں گے, لیکن کیا ہے کہ اس میں سے جو پودا نکلتا ہے, جو درخت بنتا ہے, درخت پہ جو پھل آتا ہے, اس پہ ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے. وہ پروسیس کیا ہے اٹ سیلف چل رہا ہوتا ہے, اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. یعنی بیسیکلی اس درخت پہ جو ہے جو پھل آتا ہے اور اس میں جو مٹھاس ہوتی ہے اس کے لیے ہم کوئی میٹھی چیز تو نہیں زمین میں ڈالتے کہ اچھا ہمیں میٹھا پھل چاہیے تو اس کی زمین میں جو ہے ہم یہ میٹھا ڈالیں گے تو یہ پھل میں مٹھاس آئے گی, یا یہ نیوٹریشن ہمیں ساتھ ڈالنی ہے تو ہمیں ملے گی. اب بیسیکلی وہ نیوٹریشن اور وہ مٹھاس اور وہ ذائقہ وہ وہاں پر موجود تو نہیں ہوتا. اس سیڈ میں, اس بیج میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے وہ چیزیں ہمیں پتہ ہے کہ بھئی ہاں بیج میں وہ ساری پروگرامنگ ہوتی ہے, وہ پروگرامنگ بھی ہم نے نہیں سیٹ کی, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے کی ہوئی ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پہلی بار چیزوں کو پیدا کرتا ہے اور بار بار پیدا کرتا ہے. ایک بیج سے ہزارہا بیج پیدا کر دیتا ہے, ایک بیج سے ہزارہا بیج پیدا کر دیتا ہے. اور پھر کیا ہے کہ وہیں تک نہیں ہوتا, ان بیجوں سے پھر دوبارہ سے جو ہے وہ چیزیں بنتی ہیں. تو اسی طرح بیسیکلی کیا ہے کہ بار بار جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ چیزوں کو تخلیق کرتا ہے. اور پھر کیا ہے کہ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ کہ پھر تم کس طرح سے بہکے جاتے ہو. اف کیا ہوتا ہے کہ صحیح بات سے ہٹ جانا, یعنی جھوٹی بات, یعنی کس طرح سے تم جو ہے جھوٹی بات کی طرف چلے جاتے ہو اور سچ کو جو ہے وہ بالکل اگنور کر دیتے ہو. اور پھر کیا ہے ایک اور ان کو دلیل دی جا رہی ہے,
کل کہہ دیجئے حل کیا من شرکائکم تمہارے شریکوں میں سے من کوئی ہے جو یہدی رہنمائی کرے الی الحق حق کی طرف. کل کہہ دیجئے اللہ اللہ یہدی رہنمائی کرتا ہے للحق کی حق کی طرف. اب یہاں پر جو ہے پھر کہا جا رہا ہے کہ ان کے شریک جو ہیں ان سے پوچھیں کہ کیا ان کے شرکاء جو ہیں کیا ان کی صحیح بات کی طرف درست بات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، کیا کوئی ان کو گائیڈ لائن پرووائڈ کرتے ہیں کہ اچھا یہ کرو اور یہ نہیں کرو، یا یہ صحیح ہے یا یہ نہیں ٹھیک. تو پھر کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ حق بات کی طرف سچ بات کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ افامن، اب ایک کمپیریزن دیا جا رہا ہے، سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ انسان دونوں چیزوں کا کمپیریزن کرے اور پھر اپنی عقل سے جو ہے وہ فیصلہ کرے کہ کون سی ذات جو ہے اس لائق ہے کہ اس کی بتائی ہوئی رہنمائی کی انسان جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ فالو کرے. افامن، کیا پس جو یہدی راستہ دکھائے الی الحق کی حق کی طرف، احق کو زیادہ حقدار ہے ان کے یتبع اس کی پیروی کی جائے، امن یا وہ جو لا نہیں یہدی راستہ پاتا الا مگر ان یہ کہ یہدا کوئی اسے راستہ بتائے. فما لکم، پس کیا ہے تمہیں، کیف تحکمون کیسا تم فیصلہ کرتے ہو، کیسا تم انصاف کرتے ہو. اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ بھلا ایک وہ ذات ہے جو کہ حق کا راستہ دکھائے تو وہ اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا کہ وہ جھوٹے خدا جو کہ اس حال میں ہیں کہ جب تک کوئی ان کی رہنمائی نہ کرے تو ان کو رہنمائی مل نہیں سکتی. یعنی ایک طرف وہ ذات ہے جو کہ حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے تو وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کی کہ اس ذات کی پیروی کی جائے، یا پھر دوسرے طرف وہ جھوٹے معبود جو کہ یعنی جب تک ان جھوٹے معبودوں کو کوئی رہنمائی نہ دے تو ان کو خود سے خود رہنمائی نہیں ملتی. تو بیسیکلی دونوں میں سے حقدار کون ہے؟ وہ ذات جو کہ دوسروں کی رہنمائی کرتی ہے، نہ کہ وہ ہستیاں جو کہ خود رہنمائی کی محتاج ہیں کہ جب تک ان کو رہنمائی نہیں ملے گی تو وہ بالکل ڈم ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ فما لکم کیف تحکمون کہ کیسا تم انصاف کرتے ہو. اب یہاں پر جو ہے جو ہدایت کی بات ہوئی بیسیکلی، اب ہدایت کیا ہوتی ہے؟ اس کے اگر ہم دیکھیں کہ ہدا جو ہے بیسیکلی کیا ہے کہ اس کے اگر لٹرل میننگز دیکھیں تو کیا ہے کہ موو کرنا، حرکت. ہدا جو ہے اگر ہم اس کے لفظی معنی دیکھیں تو کیا ہوتا ہے، اس کے معنی کیا ہے کہ موومنٹ کا ہونا، حرکت کا ہونا، یا پھر یہ کہ کسی چیز کا بدلاؤ، کوئی تبدیلی، کوئی ٹرانسفارمیشن. اب یہ لفظ جو ہے ہم ہدایت کے لیے یوز کرتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہدایت دے. تو یہ ورڈ جو ہے نا بیسیکلی خدا کا ڈفرینٹ فارمز میں یوز ہوتا ہے، اور اس کے جو لٹرل میننگز ہیں وہ ہر فارم میں ہمیں نظر آتے ہیں. جیسے کہ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا نا ہدی کا جانور. ہدی کا جانور کس کو کہتے ہیں؟ قربانی کے جانور کو. اب قربانی کے جانور کو ہدی کا جانور کہا جاتا ہے. ہدی بھی کیا ہے؟ ہادال یا اسی سے ہی ڈیرائیوڈ ہے. تو بیسیکلی اس کو قربانی کے جانور کو ہدی کا جانور کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں بھی اس کے لٹرل میننگز آ جاتے ہیں کہ وہ جانور بھی کیا ہے کہ حج کے موقع پر جو جانور قربان کیا جاتا ہے تو اس کو وہ اپنی اوریجنل جگہ سے اس کو موو کیا جاتا ہے حرم کی طرف، کیونکہ وہیں پر جو ہے حرم میں جو ہے وہاں جا کر اس کو قربان کیا جاتا ہے. حرم سے باہر جو ہے اس کو قربان نہیں کیا جاتا. تو قربانی کا جانور جو ہے وہ موو کرتا ہے، حرکت کرتا ہے اپنی اوریجنل جگہ سے، کہاں پر؟ حرم کی طرف. اسی لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہدی کا جانور. عام جانور کو ہدی کا جانور نہیں کہا جاتا. اس جانور کو، قربانی کے جانور کو جو کہ حرم کی طرف لے جایا جاتا ہے قربان کرنے کے لیے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہدی کا جانور. اسی طرح تحفے کو بھی ہدیہ کہا جاتا ہے. تو ہدیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ چیز بھی جو کہ تحفے کے طور پر دی جاتی ہے، ہدیے کے طور پر دی جاتی ہے، وہ ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف موو کر جاتی ہے، اپنی اوریجنل
جگہ سے دوسری جگہ چلی جاتی ہے، اسی لیے اس کو بھی ہدیہ کہا جاتا ہے۔ اسی سے کیا ہے ہدایہ، اب ہدایت بھی جو ہے اس کو بھی ہدایہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ بھی انسان میں حرکت پیدا کرتی ہے۔ ہدایت جب انسان کو ملتی ہے تو انسان بے جان ہو کے نہیں بیٹھا رہتا، بلکہ یہ ہدایت اس کے اندر ایک موومنٹ پیدا کرتی ہے، ایک حرکت پیدا کرتی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ اس حرکت کی بنا پر جو ہے، اس موومنٹ کی بنا پر وہ شخص اپنی جگہ ایز اٹ از نہیں رہتا، بلکہ وہ کچھ نہ کچھ کرتا ہے، اپنی جگہ سے موو ہو جاتا ہے۔ یعنی ڈیفینیٹلی کیا ہے کہ وہ اچھائی کی طرف آئے گا، نیکی کے کام کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا، نماز پڑھے گا، تو اپنی اصل جگہ سے وہ ہٹ گیا اور اس میں موومنٹ پیدا ہو گئی اور وہ اس میں حرکت آ گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ ٹرانسفارمیشن، تبدیلی بھی آ گئی، بدلاؤ بھی آ گیا، یعنی ایک چینج آ گیا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہاں پر خدا کیا ہے کہ حرکت۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس نے کیا ہے کہ تمام چیزوں کو جو ہے یعنی ہدایت دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ افمن یہدی الی الحق کی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے افمن قل اللہ یہدی للحق، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام چیزوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے تمام چیزوں کی رہنمائی کس طرح سے کرتے ہیں کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کر رکھا ہے، ایک ایک چیز کو ڈائریکشن دے رکھی ہے کہ اس نے کیا کیا کام کرنے ہیں، اس نے کیا کیا کرنا ہے۔ یہ ساری کی ساری انسٹرکشنز کہہ لیں، ڈائریکشن کہہ لیں، ہدایات کہہ لیں، رہنمائی کہہ لیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ایک ایک چیز کو دے رکھی ہیں، اور کائنات کی ایک ایک چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ڈائریکشن کے مطابق جو ہے وہ کام کرتی ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ جیسے کہ ہنی بی ہے، اب ہنی بی کو جو ہے ہم نے تو نہیں سکھایا کہ بھی آپ نے شہد جو ہے اس طرح سے بنانا ہے، پھلوں سے رس کو چوسنا ہے، یعنی کس طرح سے اس چھوٹی سی مکھی کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے پھلوں سے رس چوسنا ہے، اور کتنا زیادہ جو ہے یعنی جہاں پر اس کا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جہاں پہ اس نے وہ بنایا ہوتا ہے بیسیکلی شہد کلیکٹ کرنے کے لیے اپنا جو گھر بنایا ہوتا ہے، تو وہاں سے وہ بہت زیادہ سفر طے کرتی ہے، بہت لمبا لمبا سفر طے کرتی ہے اس کی پھلوں کی اور پھولوں کی تلاش میں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسے صاف یعنی یاد ہوتا ہے کہ واپس اس کا گھر کہاں پہ ہے، یعنی اپنی جاب کو بڑے ایفیشینٹلی جو ہے نا وہ پرفارم کر رہی ہوتی ہے، اور یہ ساری باتیں اسے پتہ ہے کہ اس نے کیا کام کرنے ہیں اور کس طرح سے کرنا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں اسے پتہ ہوتی ہیں۔ تو یہ کس نے بتائی ہیں؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ڈائریکٹ کر رکھا ہے کہ اس کی زندگی کا یہ مقصد ہے، اس نے یہ کام اس طریقے سے اس طرح سے کرنے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں کہ جیسے کیا ہے کہ جسم میں جب کہیں کوئی زخم بن جاتا ہے یا پھر یہ کہ کوئی کٹ وغیرہ لگ جائے تو آٹو ہیلنگ ہو جاتی ہے، سیلز جو ہیں خود سے خود ہمارے باڈی کے ہیل اپ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ کس نے ان کو انسٹرکشن دی ہے؟ کس نے ان کو گائیڈ کر رکھا ہے؟ کس نے ان کو بتا رکھا ہے کہ بھی ایسے سے جو ہے یعنی سیلز جو ہیں ری گرو کریں گے اور اس طرح سے جو ہے وہ ہیلنگ پروسیس جو ہے وہ ہو جائے گا۔ یہ انسٹرکشنز کہاں سے آئی ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں۔ اسی طرح دیکھیں کہ نیو بورن بیبی جو ہے، چھوٹا سا بیبی جیسے ہی پیدا ہوتا ہے تو جب اس کو فیڈ کیا جاتا ہے تو فوراً سے وہ سک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے وہ ماں کے پیٹ کے اندر تو کوئی سکنگ شکنگ نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن جیسے ہی پیدا ہوتا ہے اور اس کو جب فیڈ کیا جاتا ہے تو وہ فوراً سے سک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کو یہ کس نے سکھایا کہ جب اس کے منہ میں کوئی چیز آئے گی تو اسے یوں سک کر کے جو ہے اپنے لیے خوراک کو لینا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی انسٹرکشنز ہیں۔ اسی طرح ریشم کا کیڑا جو ہے ریشم بناتا ہے، یہ ساری ہدایات اللہ تعالیٰ ہی نے دی ہیں۔ اور یہ جو جسے کہہ لیں کہ کیا ہے کہ پرندے جو ہیں جیسے ہی موسم بدلتا ہے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر جاتے ہیں۔
کس طرح سے یعنی اور اتنا لمبا سفر طے کرتے ہیں. اور بیسیکلی اگر ہم دیکھیں ان کی کچھ ڈاکومنٹریز تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کیسے ان کو یعنی سب رستوں کا اور کہاں پہ کیسے کرنا ہے اور کتنا ٹریول کر جاتے ہیں. یہ ساری ایگزیکٹ اپنے یعنی بالکل اکارڈنگلی سب کچھ کر لیتے ہیں امیزنگلی. یعنی انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے یعنی یہ جانور یہ پرندے جو ہیں ان تمام کاموں کو کر جاتے ہیں. انسانی عقل جو ہے وہ حیران رہ جاتی. تو بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ بتوں نے تھوڑی ایسے کیا ہے. بیسیکلی یہاں پہ کوسچن یہی ہے نا کہ کون سی ذات ہے جو کہ اس بات کی حقدار ہے کہ اس کی اطاعت و فرما برداری کی جائے. تو یہ سارے کام جو ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے. یہ بت یا اور انسانی شکل میں جو جھوٹے خدا ہیں انہوں نے تو یہ کام نہیں کیا. یہ جو جھوٹے خدا انسانی صورت میں یہ تو 160 یعنی اپنی زندگی سے پہلے تو ان کا کہیں وجود نہیں تھا. یہ تو یعنی یہاں اس دنیا میں موجود نہیں تھے. جس کی جتنی بھی زندگی تھی 50 60 سال 100 سال پہلے وہ تو اس دنیا میں بھی موجود نہیں تھا. حالانکہ اس سے پہلے تو یہ سارے کام چل رہے تھے. کائنات جو ہے اپنے پیٹرن پر کام کر رہی تھی. اپنی جو اس کو ہدایات دی گئیں اس کے مطابق وہ کام کر رہی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ کائنات کی ایک ایک چیز کو ڈائریکٹ کیا، اس کو انسٹرکشنز دیں، اس کو اس کے کام بتائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہر چیز جس شکل میں ہمیں نظر آتی ہے، جس کی جو شکل ہے، جو اس کی فارم ہے، وہ بھی کس نے دی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے. اور یہ چیز جو ہے نا کہ بھئی جو چیز ہے اور جو اس کی فارم ہے یہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو جو اس کی شکل دی ہے وہ اتنی زبردست دی ہے کہ وہ بالکل یعنی اس کے لیے جسے کہہ لیں کہ اس کے کاموں کے مطابق جو ہے وہ کاموں کے مطابق ہے، یعنی اس سے موافقت رکھتی ہے. یعنی کیا ہے کہ جس کو جو کام کرنے ہیں اس کے مطابق اس کو شکل بھی دے دی گئی ہے تاکہ آسانی سے وہ اپنے کاموں کو کر سکے، آسانی سے وہ اپنے کام. تو بیسیکلی ان تمام چیزوں پر اگر انسان غور کرے تو ان میں اتنی زیادہ ہمیں وزڈم نظر آتی ہے، اتنی زیادہ یعنی امیزمنٹ نظر آتی ہے. اور یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد انسان خود بخود جو ہے نا جھکنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اتنی عظیم الشان ہستی جو ہے جو کہ اتنے بڑے بڑے کام کرتی ہے تو واقعتاً وہ اس بات کو ڈیزرو کرتی ہے کہ اس کے سامنے انسان جھک جائے اور اس کے ساتھ ان معمولی چیزوں کو اتنی بڑی ہستی کے ساتھ جا کے ملانا نہ شروع کر دے. یعنی یہ قطعاً بھی شایان شان نہیں ہے کہ انسان ان حقیر چیزوں کو جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تو ان کو لے جا کر جو ہے ایسی ہستی کے مقابلے پہ ہم جو ہے وہ کھڑا کر دیں یا اس کے شریک بنا دیں یا اس کے اختیارات اور اس کی طاقت میں دوسری چیزوں کو جو ہے وہ حصے دار بنا دیں. اب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو ہدایت دیتا ہے، رہنمائی دیتا ہے. اب دوسری طرف جو جھوٹے اور باطل معبود ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ لا یہدی الا ان یہدا، کہ یہ تو وہ معبود ہیں، جھوٹے معبود ہیں کہ جن کی جب تک رہنمائی نہ کی جائے، جن کو جب تک موو نہ کیا جائے. ہدایہ کے میننگز میں یاد رکھیں کہ خدا کا کیا میننگز ہے کہ بھی موو کرنا، حرکت کرنا. یعنی یہ تو وہ معبود ہیں کہ جب تک کوئی ان کو حرکت نہ دے، لا یا ہدی، جب تک کوئی ان کو حرکت نہ دے تو یہ حرکت ہی نہیں کر سکتے. یہ اپنے آپ سے تو موو بھی نہیں کر سکتے. یہ اس قدر بے بس معبود ہیں کہ یہ اپنی مرضی سے حرکت بھی نہیں کر سکتے. یعنی کوئی ان کو ہٹائے گا، بٹھائے گا، رکھے گا، صاف کرے گا، کوئی ان پہ سے مکھیاں ہٹائے گا تو مکھی ہٹے گی، ادروائز تو یہ اپنے آپ سے مکھی کو بھی نہیں ہٹا سکتے. اور یہ بات جو ہے نا نہ صرف یہ کہ بتوں کے معاملے میں بلکہ کیا ہے کہ انسانوں کی صورت میں بھی جو جھوٹے معبود ہیں ان کی بھی بے بسی ایسی ہے کہ جب تک ان کو کوئی دوسرا رہنمائی نہ کرے تو ان کو یعنی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے بغیر وہ جھوٹے خدا جو کہ انسانوں کی صورت میں ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی رہنمائی کے محتاج ہیں. اس کی رہنمائی کے بغیر تو وہ بھی کچھ نہیں ہیں. اور پھر کیا ہے کہ یعنی بے بسی کیا ہے کہ جب یعنی ظاہر سی بات ہے جو جھوٹے معبود ہیں انسانی صورت میں، کبھی وہ چھوٹے سے بچے بھی تھے،
تو وہ کیا تھے؟ وہ دوسروں پر ڈیپینڈنٹ تھے. کوئی دوسرا ان کی رہنمائی نہ کرے تو وہ خود سے خود کچھ کر نہیں سکتے تھے، وہ دوسروں کے محتاج تھے. اسی طرح جب وہ اس دنیا سے گئے تو مر کر کیا تھے؟ دوسروں کے محتاج ہوئے کہ کوئی دوسرا ان کو حرکت دے. کیا ہے کہ لا یہدی الا ان یہدا، تب تک حرکت نہیں کرتے جب تک کہ ان کو کوئی دوسرا نہ حرکت دے دے. فما لکم کیف تحکمون، یہ تمام چیزیں اتنی کلیئر ہیں، اس کے باوجود تم کیسا انصاف کرتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظیم الشان ہستی کے ساتھ ایسی چھوٹی چھوٹی حقیر حقیر سی چیزوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیتے ہو، اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا دیتے ہو. اور پھر کیا ہے؟ وما یتبعو، اور نہیں پیروی کرتے اکثرہم اکثر ان میں سے الا مگر ظن زن کی. ان بے شک الظن زن لا یغنی نہیں کام آتا من الحق کی حق کے مقابلے میں شیئن کچھ بھی. ان اللہ بے شک اللہ علیم خوب جاننے والا ہے بما یفعلون جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نہیں وہ پیروی کرتے، یعنی یہ جتنے بھی مشرکین ہیں یا جتنے بھی لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اور چیزوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے جھوٹے خدا بنا رکھے ہیں، تو اس کی بیسز کیا ہیں، ان کی فاؤنڈیشن کیا ہے کہ کس بیس پر انہوں نے جھوٹے خدا بنا رکھے ہیں؟ وما یتبع اکثرہم الا ظن، ظن پر مبنی، گمان پر مبنی، ایزمپشنز ہیں، یعنی خود سے خود انسان کی اپنی سوچ ہے، اس کی اپنی افتراء ہے، اپنی تخلیق ہے، اپنے گمان ہیں. ان تمام چیزوں کی کوئی دلیل جو ہے نا کائنات میں موجود نہیں ہے. کائنات کی ہمیں کسی چیز سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ بت جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں، یا کوئی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شریک ہے. اللہ یعنی اگر لوگوں نے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا رکھا ہے یا بتوں کو جو ہے اپنا معبود بنا رکھا ہے، تو یہ ان تمام چیزوں کی بنیاد کیا ہے؟ ظن، گمان پر مبنی باتیں ہیں. ان کو جو ہے کسی بھی طریقے سے ان چیزوں کو پروو نہیں کیا جا سکتا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حق کے مقابلے میں ظن جو ہے کبھی کام نہیں آتا. یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ ظن جو ہے کسی دلیل کی بنیاد پر حق کو جو ہے وہ ہرا دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ یہ جو شرک ہے نا، اس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل اتاری نہیں ہے، کوئی ایویڈنس، کوئی پروف، کوئی بھی چیز اتاری نہیں ہے جس سے انسان پروف کر سکے کہ شرک جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. نہیں، اس کی کوئی بھی جو ہے دلیل اللہ تعالیٰ نے اتاری نہیں ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ جو ظن اور گمان جو ہیں یہ حق کے مقابلے میں کبھی بھی جیت نہیں سکتے. کیونکہ حق کی تو سبحان اللہ، اللہ ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے. اس کی تو دلائل کیا ہیں؟ بھرے پڑے ہیں. ہر طرح سے یہ بات پروو ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے. اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے خوب واقف ہے جو کچھ یہ عمل کرتے ہیں. اور پھر کیا ہے؟ وما کانا، اور نہیں ہے ھذا القرآن، یہ قرآن، ان کے یفترا کہ اسے گھڑ لیا جائے، من دون اللہ اللہ کے سوا، ولیکن لیکن تصدیق کرتا ہے الذی اس کی جو بین یدیہ اس سے پہلے ہے، و تفصیلا اور تفصیل ہے الکتابی کتابوں کی، لا ریبا نہیں کچھ شک فی ہی اس میں، من رب العالمین کہ یہ ہے تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے. اب یہاں پر جو ہے کیونکہ مشرکین مکہ جو ہے قرآن کا بھی انکار کر رہے تھے، قرآن کو کیا کہتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ تو یعنی جھوٹا گھڑا ہوا کلام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے جو ہے اس قرآن کو جو ہے وہ گھڑ لیا ہے. یعنی بیسیکلی کیا کہتے تھے کہ یہ انسان کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن ایک ایسا کلام نہیں ہے کہ جس کو کوئی انسان جو ہے گھڑ لے. یعنی کیا ہے کہ اس کو اللہ کے سوا جو ہے نا بنایا نہیں جا سکتا. بیسیکلی کیا ہے کہ اس کو صرف اور صرف بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یعنی کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو بھیجتے نہ وحی کی صورت میں تو کوئی انسان خود سے خود جو ہے قرآن جیسا کلام بنا نہیں سکتا. اور پھر کیا ہے
کہ بیسیکلی یہ قرآن جو ہے یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. اب پچھلی کتابوں کی تصدیق کیسے کرتا ہے کہ پچھلی کتابیں کیا ہیں، وہ بھی الہامی کتابیں ہیں، کیونکہ قرآن جو ہے اس چیز کو ویریفائی کرتا ہے کہ قرآن سے پہلے جو کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، وہ کیا ہیں، وہ بھی سچی کتابیں ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل کرتے ہیں. اب ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن جو ہے صرف اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ تورات اور انجیل الہامی کتابیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں. لیکن ابھی آج کل جو تورات اور انجیل ایگزسٹ کرتی ہے نا، اس کی تصدیق ان معنوں میں نہیں کرتا کہ آج کل ان کتابوں میں جو بھی باتیں کی گئی ہیں، جو بھی باتیں آج کل موجود ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. کیونکہ یہ بات بھی ہمیں قرآن میں بتا دی گئی ہے کہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں بہت ساری تبدیلیاں کر لیں. تو بیسیکلی ان کتابوں کے اندر جو باتیں ہیں نا، ان کی تصدیق جو ہے وہ نہیں کی جا رہی، بلکہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ہاں تورات اور انجیل بھی اللہ تعالیٰ ہی نے نازل کی ہیں، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی سچی کتابیں ہیں. لیکن کیا ہوا کہ جن قوموں کو یہ کتابیں دی گئیں، انہوں نے کیا کیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو چینج کر دیا اور اس کی باتیں جو ہیں وہ بدل کر رکھ دیں. اور پھر کیا ہے کہ تفصیل الکتابی، اور تفصیل ہے کتابوں کی، یعنی کس طرح سے کہ پہلی کتابوں میں بھی احکامات دیے گئے، اور کیا ہے کہ ان کی جو تفصیل ہے احکامات کی وہ کہاں پر بیان کر دی گئی ہے، قرآن میں بیان کر دی گئی. یعنی قرآن میں سارے کے سارے جو بھی احکامات ہیں ان کی فل ڈیٹیل جو ہے قرآن میں دے دی گئی ہے. تفصیل جو ہے وہ پہلی کتابوں کے جو ضروری احکامات تھے، یعنی پہلی کتابوں میں جو احکامات تھے ان میں سے جو ضروری احکامات تھے ان کی تفصیل کیا ہے، قرآن میں دے دی گئی ہے. یعنی حلال اور حرام کیا ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، تو اور کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ ساری باتیں کیا ہیں، قرآن میں بتا دی گئی ہیں. اور پھر کیا ہے، لا ریب فیہ من رب العالمین، اور اس بات میں قطعاً بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کتاب کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور اللہ کون ہے، جو کہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اور پھر کیا ہے، ام یقولون، کیا وہ کہتے ہیں، افطراہ، کہ بنا لایا ہے اس کو. یعنی وہی بات کہ جو ان کا ایک جسے کہہ لیں کہ اعتراض تھا مشرکین مکہ کا، وہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یعنی یہ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ الزام لگاتے ہیں نعوذ باللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو خود سے خود بنا لیا ہے، قرآن کو خود سے بنا لیا ہے. اگر ایسی بات ہے کہ ان کے خیال میں یہ قرآن جو ہے ایک انسان بنا سکتا ہے، تو پھر کیا کریں، کل ان سے کہہ دیجئے فَأْتُوا، پس لے آؤ، بِسُورَةٍ، ایک صورت، مثلہ، اسی کی طرح. یعنی اگر تمہیں لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو خود سے بنا لیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، انسان ہیں، تو تم بھی انسان ہو، تو پھر ایسے کرو. ایک چیلنج دیا جا رہا ہے کہ مقابلے پر ایک صورت قرآن کے جیسی بنا کر لاؤ. صرف ایک صورت، پورا قرآن نہیں کہا گیا، ایک صورت کہا جا رہا ہے. چیلنج کیا جا رہا ہے کہ ایک صورت قرآن کے جیسی، اس کے جیسا کلام جو ہے تم بھی پیش کر کے دیکھو. اور یہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کے مطابق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بنا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، اکیلے تھے. اب ان کو یہ بھی ریلیکسیشن دی گئی، وَدْعُوا، اور بلا لو، مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، جس کو بھی تم بلا سکتے ہو، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا جتنے بھی ریسورسز یوز کرنا چاہتے ہو کرو، جس کو بھی اپنی مدد کے لیے بلانا چاہتے ہو بلاؤ. انسانوں میں سے جس انسان کی مدد لینا چاہتے ہو لے لو، جنوں میں سے جس جن کی مدد لینا چاہتے ہو لے لو، جس کی بھی مدد لینا چاہتے ہو لے لو. کیا ہے کہ اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس اعتراض میں سچے ہو کہ یہ قرآن جو ہے انسانی کلام ہے، تو تمہیں بھی یہ چیلنج دیا جا رہا ہے کہ تم بھی انسان ہو. اور کسی ایک انسان کو نہیں کہا جا رہا، بلکہ جہاں سے بھی جیسے بھی مدد لے کر اللہ کے سوا باقی سب چیزوں سے مدد لے کر ایک صورت جو ہے وہ بنا کر دکھاؤ. اور سبحان اللہ، یہ وہ چیلنج ہے جو کہ اس دور میں بھی دیا گیا اور آج تک ہے اور قیامت تک رہے گا. اور یقین کریں کہ یہ چیز جو ہے، دیکھیں وہاں پر بھی عرب کے لیے یہ کام آسان تھا.
قرآن کو اس طرح سے جھٹلانا بہت آسان تھا کہ صورت بناتے اور کہتے کہ یہ دیکھیں کتنی زبردست ہم نے بنا دی، اس کے مقابلے کا کلام ہم بھی بنا سکتے ہیں، تو یہ کیا ایسی انہونی بات ہوگی کہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لا کر دکھا رہے ہیں۔ لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے، اور یہ بڑی آسان آپشن تھی۔ اور کیا تھا اس سینس میں کہ اگر یعنی وہ اس چیز کو لیتے، اب کیا تھا کہ چونکہ یہ انسانی کلام نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام تھا، تو یہ بات ان کے لیے کیا تھی؟ ناممکن تھی، ایسا وہ کر نہیں سکتے تھے۔ اب جو چیز وہ نہیں کر سکتے تھے تو اس چیلنج کو چھوڑ کر انہوں نے باقی ہر طرح سے اپنے ریسورسز یوز کیے، ہر طرح سے اپنی طاقتیں اور قوتیں لگا دیں اسلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے، لیکن یہ چیز جو ہے وہ نہیں کر سکے۔ اب آج بھی دیکھیں کہ کتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، کس طرح سے قرآن کو توڑ مڑوڑ کر، اس کی آیات کو غلط طریقے سے پیش کر کے، کہیں کا کہیں مطلب نکال کے، اور بھی بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں کہ کسی طرح اسلام کو جو ہے جھوٹا پروف کیا جائے۔ لیکن اس چیلنج کو کوئی نہیں کرتا، اس چیلنج کو جو ہے نا کوئی بھی نہیں کرتا کہ اچھا کہ قرآن جیسی کتاب جو ہے بنا کر جو ہے وہ دکھا دی جائے۔ اور بیسیکلی یعنی وہاں پر دیکھیں کہ عرب جو ہے اپنی زبان کے بڑے ماہر تھے، عرب جو ہے اپنی زبان کے بڑے ماہر تھے، اور اس چیز پر ان کو بڑا یعنی فخر بھی کرتے تھے اپنی زبان پر، اور بڑے بڑے شاعر وہاں پر موجود تھے، لیکن کیا تھا کہ اس چیلنج کو نہیں کر سکے۔ اور پھر کیا ہے، بلکہ کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بما اس چیز کو کہ لم یحیطوا نہیں احاطہ کیا، بعلمہ جس کے علم پر، ولما اور ابھی تک نہیں، یاتہم آئی ان کے پاس، تاویلہ اس کی حقیقت۔ کذالک اسی طرح، کذبا تکذیب کی، الذین ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، فانظر پس دیکھ لو، کیفا کیسا، کا نہ ہوا عاقبت انجام، الظالمین ظالموں کا۔ اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ بلکہ کیا ہوا کہ یعنی ان لوگوں نے جب ان پر قرآن پیش کیا گیا تو بجائے اس کے کہ یہ قرآن کو بہت اچھے سے دیکھتے سمجھتے، ان کی آیات پر غور کرتے اور اس کو اچھے سے پرکھتے، اس کا پورا علم لیتے، قرآن کا پورا علم لیتے، اور جو باتیں اس میں بتائی گئیں اور جو اس کی حقیقت ہے اس کو وہ جانتے، یعنی ان تمام چیزوں کو کیے بغیر، قرآن کو جانے بغیر، قرآن کا علم لیے بغیر، اس کی تعویل کو جانے بغیر، اس کی حقیقت کو جانے بغیر کیا کیا؟ کذبوا جھٹلا دیا۔ یعنی بیسیکلی قرآن کو انہوں نے یہ تمام یعنی قرآن کو جانے بغیر جو ہے انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ بیسیکلی کیا ہے کہ یہ چیز تب بھی تھی کہ مشرکین مکہ نے یعنی قرآن کو سنتے نہیں تھے، قرآن پڑھا جاتا تو تالیاں بجاتے، شور و غل کرتے، ہنستے، اونچی اونچی ہنستے، اور یہ کہ کانوں میں انگلیاں دے لیتے۔ یعنی بیسیکلی نہ تو انہوں نے قرآن کو سمجھا، نہ اس کا علم لیا، اور نہ ہی اس قرآن کو جو کچھ اس میں بتایا گیا اس چیز کو آزمایا، اس کی تعویل کو دیکھا، اس کے انجام کو دیکھا، اس کی حقیقت کو، اس کے نتیجے کو انہوں نے جانا۔ کیونکہ قرآن میں بہت ساری چیزیں بتائی گئیں تو انہوں نے بجائے کہ اس کی حقیقت تک پہنچتے، اس سے پہلے ہی انہوں نے اس کو جھٹلایا اور اس کا مذاق بنایا۔ جیسے قرآن میں ہمیں بہت ساری پریڈکشنز بھی نظر آتی ہیں، جیسے کہ رومنز اور پرشینز کی جب آپس میں جنگ چل رہی تھی تو تب کیا تھا کہ جو پرشینز تھے وہ بیسیکلی ان کا پلہ بہت بھاری تھا، تو اور یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ رومنز جو ہیں وہ ہار جائیں گے، شکست کھا جائیں گے۔ تو ایسے ٹائم پہ جب کہ رومنز جو ہیں صاف ان کی شکست نظر آ رہی تھی، قرآن نے یہ پریڈکٹ کیا کہ رومنز جو ہیں وہ بازی لے جائیں گے، وہ بازی لے جائیں گے۔ تو یہ بات سن کر جو ہے کیا تھا کہ مشرکین مکہ نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ دیکھو یہ کیسی یہ وحی ہے کہ بھی یعنی ایک چیز انڈرسٹوڈ سی ہے کہ بھی پرشینز جو ہیں وہ جیت رہے ہیں اور رومنز کی بڑی پتلی حالت ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ رومنز جیت جائیں۔ لیکن ایونچولی ہوا کیا کہ کچھ سالوں کے بعد جو ہے وہ جو پریڈکشن تھی، جو بات بتائی گئی تھی، وہ ایز اٹ از پروو ہو گئی۔
تو بیسیکلی یعنی ان لوگوں نے اس چیز کا انتظار نہیں کیا کہ اس کی حقیقت کو جانتے، اس کے نتیجے تک پہنچتے، اس کے انجام کو دیکھتے، اس قرآن کا پورا علم لیتے، تو پھر یہ ڈیسائیڈ کرتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے۔ لم یحیطوا بعلمہ، اس کے علم کا انہوں نے احاطہ نہیں کیا، پورے قرآن کا انہوں نے احاطہ نہیں کیا۔ وَلَمَّ يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور اس کی حقیقت بھی ابھی تک ان کے پاس نہیں آئی، لیکن اس سے پہلے ہی کیا کیا، کذبوا، جھٹلا دیا انہوں نے۔ اب یہی چیز جو ہے نا ہمیں آج بھی نظر آتی ہے کہ اکثر لوگ جو ہے قرآن کو جو ہے کہتے ہیں کہ اچھا ہم نے تو ہمیں پتہ ہے کہ قرآن میں کیا ہے اور قرآن کو ہم نے پڑھا ہے، اس کے باوجود وہ کیا کرتے ہیں، قرآن کو جھٹلا دیتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے کہ قرآن کے کچھ حصوں کو انہوں نے لیا ہوتا ہے، کچھ حصوں کو لیتے ہیں، کچھ تھوڑا بہت سنا سنایا علم ہوتا ہے، اور جس کو بنیاد بنا کر کہہ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، یہ سچی کتاب نہیں ہے، اس میں تو کانٹراڈکشن نظر آتی ہے، اس میں تو یہ ہے، اس میں تو کنسسٹنسی ہمیں نظر نہیں آتی، اس میں تو اختلافات پائے جاتے ہیں، تو یہ ہے تو وہ ہے، اس میں تو یہ بات ایسے کہی گئی جبکہ یہ بات ایسے ہے۔ جیسے سائنٹیفکلی بھی بہت ساری چیزیں ایسے تھیں کہ جو کہ قرآن میں پہلے کچھ بتائی گئیں، تو یعنی قرآن میں کچھ اور طرح سے تھیں اور سائنس ان کے متعلق کچھ اور کہتی تھی، تو تب بھی لوگ بڑا ہی شور کرتے تھے کہ یہ تو دیکھیں اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی تو آج سائنس تو یہ کہہ رہی ہے جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ تو الحمدللہ ایونچولی کیا ہوا، سائنس تو وہ چیز ہے جس کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ آج ہم کچھ اور کہتے ہیں، کچھ 10 سال کے بعد ریسرچ کے بعد ہم اپنی ہی کئی ہوئی بات کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ نہیں تھا، اب یہ بات ایسے ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اسٹیبلشڈ فیکٹس ہوتے ہیں، جو کہ پروون ہوتے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں سائنس میں، میجورٹی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آج ریسرچ ہوئی یہ چیزیں ہیں، اس کے بعد 10 سال کے بعد انہی چیزوں کے متعلق آ جائے گا کہ نہیں یہ ایسے نہیں ایسے نہیں، اب یہ ایسے ہے۔ تو بیسیکلی کیا تھا کہ اسی طرح کیا ہوا کہ بعد میں وہی چیز جو ہے وہ اسٹیبلشڈ فیکٹ کون سا بنا، جو کہ قرآن میں بتایا گیا تھا، اور وہ کیا تھا، سورج کی حرکت کے متعلق تھا۔ اور پھر کیا ہے کہ یعنی بیسیکلی اس دور میں بھی یہی تھا کہ قرآن کو پوری طرح سے انڈرسٹینڈ کیے بغیر جو ہے لوگوں نے اس کو جھٹلایا۔ آج بھی جتنے لوگ قرآن کو جھٹلاتے ہیں وہ اس کے علم کا احاطہ کیے بغیر اس کو جھٹلاتے ہیں، اور جو انسان اس کتاب کو اچھے طریقے سے پڑھ لے، پورا اس کا علم لے لے، تو یقیناً جو ہے وہ سچائی کو پا جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بالکل یہی رویہ جو ہے مشرکین مکہ سے جو پہلی قومیں تھیں ان کا بھی یہی رویہ تھا کہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی باتوں کی اسی طرح سے تکذیب کی، لیکن پھر ہوا کیا، فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، ایسے ظالموں کا پھر اللہ تعالیٰ نے انجام کیا کیا، یعنی بیسیکلی کیا تھا کہ ان کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ پھر کیا ہے کہ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ، یعنی اہل مکہ کی بات ہو رہی ہے، ہم کی ضمیر جو اہل مکہ کی طرف ہے، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ، من وہ ہیں جو یؤمنو ایمان لاتے ہیں، بھی اس پر یعنی اس قرآن پر، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض، من جو لا یؤمنو نہیں ایمان لاتے، بھی اس پر یعنی قرآن پر، وَرَبُّکَ، اور تمہارا پروردگار، اعلم خوب جانتا ہے، بالمفسدین فساد کرنے والوں کو۔ یعنی بیسیکلی یہ ایک نارمل سا رویہ ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ سارے کے سارے لوگ حق بات کو لے جائیں گے، یہ ایک کامن سی بات ہے کہ جہاں پر بھی حق جاتا ہے تو سارے کے سارے لوگ حق کی پیروی نہیں کرتے، کچھ ہوتے ہیں جو کہ حق کو پہچان کر حق کو قبول کر لیتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ حق کو جان کر بھی انکار کر دیتے ہیں، اس کو نہیں لیتے۔ تو کیا ہے کہ کچھ لوگ ایمان لے کر آئیں گے قرآن پر اور کچھ لوگ نہیں لے کر آئیں گے، یعنی قرآن کی صداقت کی دلیل یہ نہیں ہونی چاہیے کہ بھی ساری کی ساری دنیا قرآن کو مانے، یہ دلیل نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایک کامن سا رویہ ہے کہ بھی کچھ لوگ جو ہے مانیں گے اور کچھ نہیں مانیں گے، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ مفسدوں کو خوب جاننے والا ہے۔ مفسد کون ہے؟ یعنی جو کہ حق کو بہت اچھے سے پہچان جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود کیا ہے کہ انکار کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ اور یہاں پر بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے تسلی بھی دی جا رہی ہے، کیونکہ ایک عرصے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مشرکین مکہ کو تبلیغ کر رہے تھے، اسلام کی طرف بلا رہے تھے، اور بہت کم لوگ تھے
جو کہ اسلام کی طرف آئے، جنہوں نے کہ ایمان کو قبول کیا. اور یہ چیز بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یعنی یہ چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ بہت کم لوگ تھے جو کہ ایمان لے کر آئے، اور کیا تھا کہ جن لوگوں نے نہیں قبول کیا ان میں سے بھی بہت سارے لوگوں کے بارے میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان کو حق واضح ہو چکا تھا. صرف تکبر کی بنیاد پر، دنیاوی مفاد کی بنیاد پر جو ہے انہوں نے، یا پھر یہ کہ او ہو ہم جو ہے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں. یہ بات ان کے آباء و اجداد ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ تھے. تو یہ بات ان کے لیے یعنی بہت بڑی تھی کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو کیسے چھوڑ دیں. یا پھر یہ کہ یعنی تکبر تھا کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر تو یعنی ٹرائبل سسٹم تھا، اور ہر قبیلے کا اپنا ایک سردار تھا اور اس کی اپنی ایک سٹیٹس تھا. تو بیسیکلی اگر یہ لوگ ایمان قبول کرتے تو وہ ساری چیزیں ان کو چھوڑنی پڑتی، کیونکہ پھر جو کیا تھا کہ سب سے جو ہائر سٹیٹس تھا وہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، باقی سب کیا ہیں ان کو نیچے ہونا پڑنا تھا. تو یہ ساری چیزیں تھیں بہرحال. اور جیسے لاسٹ ٹائم بھی میں نے ایک واقعہ شیئر کیا تھا گروپ میں ہرکل کا، کہ اس سے بڑے اچھے سے پتہ چل گیا تھا. ابو سفیان جو کہ اس وقت مشرک تھا، اس نے بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس طرح سے صاف گوئی سے بات کی اور سچ سچ بتایا، اور اس کی باتوں سے جو ہے ہرکل کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں. لیکن وہی ہوا کہ اپنی بادشاہت کو نہیں چھوڑ سکا وہ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اسلام قبول کرتا تو بادشاہت چھوڑنی پڑنی تھی، جو کہ وہ نہیں کر سکا. تو بیسیکلی مفسد کون ہے؟ جو کہ جانتے بھی تھے کہ یہ سچا کلام ہے، یہ نبی کیا ہیں، سچے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یعنی یہاں پر تسلی دی جا رہی ہے کہ وہ ان اور اگر کذبو کا وہ جھٹلائیں آپ کو، فقل کہہ دیجئے لی میرے لیے عملی میرے عمل، ولکم اور تمہارے لیے عملکم تمہارے عمل. یعنی بیسیکلی بات کیا ہے کہ میں نے تو حق تم تک پہنچا دیا اور تم پر بہت واضح بھی ہو گیا، اس کے باوجود اگر تم جھٹلاتے ہو تو میرا عمل میرے ساتھ ہے، تمہارا عمل تمہارا ساتھ ہے. یعنی بیسیکلی تمہارا کفر جو ہے مجھے کوئی نقصان نہیں دینے لگا. تم بریئونا جواب دہ نہیں ہو، مما اس کے جو اعملو میں عمل کرتا ہوں، وانا اور میں بریئن جواب دہ نہیں ہوں، مما اس کا جو تعملونا تم عمل کرتے ہو. یعنی کیا ہے کہ بات تم تک پہنچ گئی، اب کیا ہے کہ میرا عمل مجھے فائدہ دے گا اور تمہارا عمل تمہیں فائدہ دے گا. تمہارے عمل کا میں ذمہ دار نہیں ہوں اور میرے عمل کے تم ذمہ دار نہیں ہو. تو یہ بیسیکلی کیا ہے کہ ہر انسان اپنے اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے. اور پھر کیا ہے وَمِنْهُمْ اور ان میں سے بعض من وہ ہیں جو یستمعون جو کان لگاتے ہیں الیک کا آپ کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں. افانتا کیا پس آپ تسمعو سنوائیں گے الصم بہروں کو، ولو اگرچہ کانو وہ ہوں لا یعقلون نہ وہ عقل رکھتے. اب یہاں پر جو ہے اب کچھ لوگ تو ایک تو وہ کیٹیگری تھی جنہوں نے کہ سنا ہی نہیں اور بغیر سنے جو ہے یعنی قرآن کو جو ہے وہ جھٹلا دیا. اب کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ بظاہر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بڑا غور سے سنتے تھے، یستمعون بڑے کان لگا کے سنتے تھے، لیکن کیا ہے کہ اس کے باوجود بھی انکار کر دیتے تھے. تو یہاں پر اب کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا آپ ان بہروں کو سنوائیں گے، اگر یہ عقل نہ رکھتے ہوں، اگرچہ یہ سمجھتے بھی نہ ہوں، تو کیا آپ ان بہروں کو سنوائیں گے. تو بیسیکلی یہ لوگ بہرے نہیں تھے، کان تو تھے ان کے، سنتے بھی تھے، بڑے غور سے سنتے تھے، لیکن یہ سننا ان کو جو ہے فائدہ نہیں دے رہا تھا. کیوں فائدہ نہیں دے رہا تھا؟ کیونکہ سننا جو ہے نا، سننے میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ سننے کے ساتھ ساتھ سننے کو قبول کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ صرف سنتے ہیں اور اس چیز کو قبول نہیں کرتے تو وہ سننا کیا ہے، جیسے کہ آپ نے سنا ہی نہیں، وہ چیز آپ کو فائدہ نہیں دے گی. تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ لوگ سنتے تو ہیں لیکن چونکہ یہ ان کے دل جو ہیں وہ ان باتوں میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو یہ غور سے سننا بھی جو ہے ان کے کام نہیں آ رہا. تو جب یہ ان کے کام نہیں آ رہا تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے یہ قرآن کے سامنے کیا ہیں، بہرے ہیں
کہ یعنی سنا یا نہیں سنا ایک برابر ہے، جبکہ یہ اس چیز کو اگر قبول نہیں کرتے. وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ وہ نہ سمجھتے ہوں. اور پھر کیا ہے، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض، من ایسے ہیں، يَنْظُرُ دیکھتے ہیں، اِلَيْكَ آپ کی طرف. افانتا کیا پس آپ، تہدی راستہ دکھائیں گے، رہنمائی کریں گے، العمیا اندھوں کو، ولو اگرچہ کانو وہ ہوں، لا یبصرون نہ وہ دیکھتے. یعنی اب کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ آئی کانٹیکٹ تو بہت کرتے ہیں، یعنی بظاہر جو ہیں وہ ایسے دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف، بالکل یعنی آئی کانٹیکٹ ان کا ہے اور یہ شو کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی بات کو بڑے اچھے سے سن رہے ہیں، لیکن ہے کیا کہ وہ اصل میں اندھے ہیں. اندھے کس طرح سے؟ یعنی بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے صحیح معنوں میں آنکھیں دے رکھی ہیں. آنکھوں سے مراد، آنکھیں تو سبھی کے پاس ہوتی ہیں، بصیرت والی آنکھ. جس کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت والی آنکھ دے رکھی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر صاف پہچان لیتی تھی کہ یہ چہرہ جو ہے نا کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. یہ چہرہ جو ہے کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ کیا ہے، سچا انسان ہے. تو بیسیکلی آپ کے چہرے سے آپ کی سچائی جو ہے نا وہ صاف عیاں تھی، لیکن یہ لوگ آپ کو دیکھتے بھی ہیں. اس کے باوجود افانت تہدی العمیا، کیا آپ ان اندھوں کو راستہ دکھائیں گے؟ کیونکہ ان کی صرف ظاہری آنکھیں ہیں، ان کے پاس بصیرت نہیں ہے، ان کے پاس بصیرت نہیں ہے جس سے یہ آپ کی سچائی کو، آپ کے چہرے کی سچائی کو جو ہے وہ جان سکیں. اب یہ چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ انسان کے بیسیکلی جو ہے کیونکہ ان لوگوں کو انٹرسٹ نہیں تھا، ان کے دل ان باتوں کی طرف نہیں تھے. تو جس چیز میں انسان کا دل نہیں ہوتا تو آنکھیں بے شک دیکھتی رہیں، کان بے شک سنتے رہیں، تو وہ چیزیں کیا ہیں، انسان کو فائدہ نہیں دیتی جب تک کہ انسان کا دل جو ہے کان کے ساتھ انوالو نہ ہو. وہ سننا کب فائدہ دیتا ہے؟ جس سننے کے ساتھ، جس کان کے ساتھ دل بھی انوالو ہو جائے. وہ دیکھنا کب کام آتا ہے؟ جب اس آنکھ کے ساتھ دل کی بھی انوالومنٹ ہو جائے. اگر دل بالکل سائڈ پہ ہے، وہ بالکل بھی انوالو نہیں ہے، اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو صرف کانوں سے سننا اور آنکھوں سے دیکھنا کیا ہے، انسان کے کام نہیں آتا. اور جب انسان کا دل بیچ میں نہ آئے تو یہ آنکھیں اور کان کا ہونا کیا ہے، جیسے کہ یہ ہے ہی نہیں سرے سے. اور یہی چیز ہمیں قرآن میں پتہ چلتی ہے کہ کیا آتا ہے کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، کہ بے شک ان کی جو ہے آنکھیں اندھی نہیں ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ، بلکہ ان کے دل اندھے ہیں، الَّتِي فِي صُدُورٍ، جو کہ سینوں کے اندر ہیں. یہ بیسیکلی کیا ہے کہ انسان کا دل اندھا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھی جو ہیں سچائی اور حق کو نہیں دیکھ پاتی. اور پھر کیا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یظلمون، نہیں ظلم کرتا، الناسا لوگوں پر، شیئن کچھ بھی، ولیکن لیکن، الناسا لوگ، انفسہم اپنے آپ پر، یظلمون ظلم کرتے ہیں. اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ اپنے نفسوں پر خود ظلم کرتے ہیں. کیونکہ بیسیکلی کیا ہے کہ جب انسان سچی بات کو لے کر، سچی بات کو جان کر بھی نہیں اپنائے گا تو بیسیکلی اپنے آپ کو وہ سزا کے لیے خود پیش کرے گا، کیونکہ اب وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملنی چاہیے. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو سزا ملتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں ہے بندوں پر، بلکہ کیا ہے کہ انسان نے خود ہی اپنے نفس پر ظلم کیا. کیسے؟ حق کا انکار کر کے. اور پھر کیا ہے، وَيَوْمَ، اور جس دن، يَحْشُرُهُمْ جمع کرے گا ان کو، کَأَلَّمْ گویا کہ نہ، یلبسو وہ رہے، الا مگر، ساعتن ایک گھڑی، من النہاری دن میں سے، یتعارفون شناخت بھی کریں گے، پہچانیں گے، بینہم آپس میں. اب یہاں پر جو ہے قیامت کی بات کی جا رہی ہے کہ جب قیامت میں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اکٹھا کرے گا تو یہ دنیا میں گزاری گئی زندگی انسان کو کیا لگے گی، لم یلبسو الا ساعتن، کہ دنیا میں تو ہم کیا تھا کہ ایک ساعہ، ایک گھڑی ہم گزار کر آئے. یہ دنیا کی زندگی جو آج ہمیں بہت کچھ لگ رہی ہے، یہ کیا لگے گی، جیسے کہ ایک لمحے کی چھوٹی سی زندگی جو ہے، ہم ایک گھڑی جو ہے ہم دنیا میں رہ کر آئے. اور یہ دیکھیں کہ دنیا کی زندگی، پھر اس کے بعد اتنا ٹائم جو ہے وہ برزخ میں، قبر میں گزارنا پڑے گا. یہ سارا ٹائم ہمیں قیامت میں کیا لگے گا، بالکل یعنی تھوڑا سا لگے گا. اور بیسیکلی کیا ہے کہ اسی دنیا کی وجہ سے انسان جو ہے
حق کا انکار کرتا ہے. یہ حقیر ٹائنی سی چھوٹی سی دنیا جو ہے، چھوٹی سی زندگی جو ہے، اس کے پیچھے انسان کیا کرتا ہے؟ حقیقت کا، حق کا انکار کرتا ہے. اور یہ دنیا جو ہے ہمیں اس کی حقیقت کہ یہ کتنی ہے یہ کب پتہ چلے گی؟ حشر کے میدان میں. کیا لگے گا کہ لم یلبسوا الا ساعہ، تھوڑی سی دیر ہی ہم نے دنیا میں زندگی گزاری. اور پھر کیا ہے کہ یتعارفون بینہم، آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی. اچھا اب یہ چیز جو ہے یعنی پہچان کس طرح سے کہ لوگوں کو یعنی ایک دوسرے کو رشتے پہچانیں گے کہ اچھا یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میری فرینڈ ہے. اور ایک چیز ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ایک دوسرے سے فرار حاصل کریں گے، یعنی رشتے ہوں گے آپس میں، لوگ قریب ہوں گے، ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی، لیکن ایک دوسرے سے آنکھیں چرائیں گے، ایک دوسرے سے پہلو تہی کریں گے. اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ایک دوسرے کو الزام تراشی بھی کریں گے کہ اچھا تمہاری وجہ سے میں نے یہ غلط کام کیا، اس لیے میں آج جو ہے اس حال میں ہوں. تو بیسیکلی یہ چیز جو ہے نا انسان کو بڑی وہ کر دیتی ہے. آج دیکھیں کہ انسان جو ہے غلط کام کرتا ہے، بہت سے غلط کام ہوتے ہیں اور جن کو انسان چھپا جاتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتا، لیکن وہاں پر انسان کی حالت جو ہے وہ کیسی ہوگی؟ یعنی آج ہماری جو روحانی حالت ہے اسی کے مطابق ہماری فزیکل حالت جو ہے آخرت میں ہوگی. اگر آج ہماری روح بڑی اچھی اور نیک اور پاک صاف خوشبودار ہے تو قیامت میں ہم فزیکلی ایسے ہوں گے. لیکن اگر آج ہماری روح جو ہے وہ گناہوں کی گندگی سے بدبودار ہو چکی ہے، کٹی پھٹی ہے، تو فزیکلی ہم جو ہے قیامت میں کیا ہوں گے؟ اسی حال میں ہوں گے. تو بیسیکلی یہ چیز انسان کو بڑا وہ کر دیتی ہے کہ اچھا کہ اگر آج ہم نے اپنی روح کو پاک صاف نہیں کیا تو فزیکلی اگر ہم اس دن جو ہے برے حال میں ہوں گے تو کیا ہوگا کہ ہمارے ارد گرد جو ہے یعنی لوگ ہوں گے جو کہ ہمیں پہچانیں گے اور پہچان کر دیکھیں گے کہ اچھا یہ اتنی گناہ گار تھی، آج یہ اس حال میں ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ چیز انسان کو بڑا اندر سے وہ کر دیتی ہے کہ انسان جو ہے اس دنیا میں نہ صرف یہ کہ اپنے جسم کا خیال رکھے بلکہ کیا ہے کہ اپنی روح کو بھی پاک صاف ستھرا رکھے، کیونکہ جیسی روح آج ہوگی ویسی ہی ہم فزیکل جو ہے اس یعنی ہم جسمانی طور پر جو ہے قیامت کے روز ہوں گے. اور پھر کیا ہے قد تحقیق خسرہ خسارے میں رہے الذین وہ لوگ جو کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بلقائی ملنے سے، ملاقات سے، اللہ کی، وما اور نہ کانو وہ تھے مہتدین ہدایت یافتہ، ہدایت پانے والے. یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملنے کو جھٹلا دیا، یعنی اس چیز کو بالکل اگنور کر گئے کہ کبھی اللہ تعالیٰ سے بھی ملنا ہے، کبھی حساب کتاب بھی ہوگا، اس چیز سے بالکل لاپرواہ ہو کر انہوں نے زندگی گزاری. تو کیا ہے؟ خسیرہ، گھاٹے میرے. ایسے لوگ کبھی بھی جو ہے وہ فائدے میں نہیں رہیں گے، کیونکہ یہ چیز جو ہے نا بیسیکلی آخرت پر ایمان اور اس بات پر یقین کہ مجھ سے پوچھا جائے گا میں نے کیا 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 اس زندگی میں. یہ وہ محرک ہے انسان کا، یعنی یہ وہ محرک ہے جو کہ انسان کو اچھے کاموں کی طرف لے کر جاتا ہے، بڑا کانشیس بنا دیتا ہے. پھر وہ لاپرواہی کے ساتھ زندگی نہیں گزارتا بلکہ ہر معاملے میں جو ہے نا بڑے سوچ سمجھ کے ساتھ رہتا ہے کہ یعنی ہر وقت زبان بھی استعمال کرتا ہے نا تو سوچتا ہے کہ یہ لفظ مجھے بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ برا بول گیا تو حساب دینا پڑے گا کہ یہ غلط الفاظ کیوں نکالے منہ میں سے. یعنی بڑا کانشیس ہو کے جو ہے وہ اپنی لائف جو ہے وہ سپینڈ کرتا ہے. اور جو ایسا نہیں کرتا قد خسر الذین، ایسے لوگ کیا ہیں؟ انہوں نے خسارے میں ڈال دیا. اور وہ کیا تھے کہ ہدایت یافتہ نہ تھے، ہدایت کو پانے والے نہ تھے. تو الحمدللہ یہیں پر جو ہے ہمارا لیسن اینڈ ہوا. تو چلیں انشاءاللہ گروپ اینڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان انسانوں میں شامل کرے جو کہ دل کی آنکھ سے دیکھنے والے ہوں، جن کے دل جو ہیں وہ اندھے نہ ہوں بلکہ کیا ہے کہ بہت ہی چیزوں کو جو ہے دیکھنے والے ہوں، بصیرت کی آنکھ رکھنے والے ہوں، حق کو پہچاننے والے اور اس پر عمل کرنے والے ہوں. آمین. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.